بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو کے جس موضوع کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گفتگو کے آداب۔ پیارے بچوں، ہم نے گفتگو کے آداب کے پہلے 2 پیراگراف جو تھے وہ پڑھے تھے کہ ہمیں کس انداز میں، کس لہجے میں اور کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، کہ گفتگو کے کون کون سے آداب ہیں۔ تو ہم آج باقی سبق جو ہے اس موضوع کا وہ پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو صفحہ نمبر 24 پر نکالیں گے اور میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں گے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ پیارے بچوں، جب ہم گفتگو کریں، جب ہم بات چیت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں گفتگو کے وقت بات بہت تیز نہیں کرنی چاہیے اور غصہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی بات کہنے میں تیزی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں سخت لفظ نہیں بولنا چاہیے جو دوسرے کو ناگوار گزرے، جو دوسرے کو برا لگے، اور ہمیں گڑ گڑانا بھی نہیں چاہیے، یعنی کہ رو رو کر بات کرنی چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، اور ہمیں ہاتھ جوڑ کر بھی بات نہیں کہنی چاہیے۔ بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں، یعنی کہ وہ باتیں جن میں مسخرہ پن ہو اور جن میں بے حیائی ہو، ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں ہرگز زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ، اور اپنے منہ سے اپنی ہی تعریف کرنا، یہ جو طریقے ہیں یہ غیر شائستہ طریقے ہیں۔ ان طریقوں سے ہمیں ہمیشہ ہر وقت پرہیز کرنا چاہیے۔ کس سے؟ ایک گفتگو کرتے وقت بہت تیزی نہیں کرنی چاہیے، غصے سے بچنا چاہیے، سخت لفظ نہیں بولنے چاہیے، ہاتھ جوڑ کر بات نہیں کرنی چاہیے، بے حیائی والی باتیں، مسخرے پن والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور خود اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غیر شائستہ طریقے ہیں، یہ غیر مہذبی طریقے ہیں۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو، اور ہمیں لوگوں کے سامنے کبھی بھی ایسی بات بیان نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کی سچائی میں ہمیں خود شک ہو، ہمیں شک ہو کہ یہ بات سچ نہیں ہو سکتی ہے، تو ہمیں ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو، اور خدا نخواستہ ہمیں جب کبھی ایسی بات کہنی پڑے جس میں شک ہو تو ہمیں اسی وقت ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس بات میں شک ہے۔ کسی عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ کوئی کسی عقیدے کے خلاف یا کسی مذہب کے خلاف یا بزرگوں کی شان کے خلاف برا لفظ کہنا جو ہے یہ بھی غیر شائستہ طریقہ ہے، اور ایسے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہرگز کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ جب ہمیں اپنے سے چھوٹوں سے گفتگو کریں، اپنے سے چھوٹوں سے گفتگو کریں تو ہمیں اس وقت بہت ہی نرمی اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے، ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ غرور اور شیخی نہ جتاؤ، اور ہمیں غرور اور شیخی سے، یعنی کہ اپنے آپ میں غرور اور شیخی بگاڑنا جو ہے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، ہمیں ایسا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے جس میں حقارت ہو، جس میں دوسرے کو نیچا پن دکھایا گیا ہو، ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ جب کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنا ہو، اس کی غلطی پر ملامت کرنا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے کو، اس آدمی کو اکیلے میں لے جا کر سمجھائیں، اس کی غلطی کا اعتراف جو ہے اسے اکیلے میں لے جا کر کریں، اس کی غلطی اس کو اکیلے میں سمجھائیں، لیکن سب کے سامنے ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ چغل خوری سخت ایب ہے، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا۔ چغل خوری جو ہے ایک بہت بڑا ایب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور
کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔ چغل خوری جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی برا گناہ ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اسے ہر وقت بچنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو بیجا تکلیف پہنچتی ہے، ناحق تکلیف پہنچتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے۔ کلی کھل جانے مطلب یہ ہے کہ چغل خور کی سچائی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو آخر میں اس کو ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چغل خوری سے بچیں۔ تو آخری پیراگراف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آخری پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے، چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ چغل خوری اتنی ہی نہیں ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، ایک کی بات دوسرے کو کہہ دی، بلکہ چغل خوری یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے، کسی آدمی کے کام کے بارے میں بھی کسی دوسرے کو کہنا جس کے ظاہر کرنے سے اس آدمی کو تکلیف پہنچے، تو یہ بھی چغل خوری ہی ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو۔ ہمیں چغل خور کی بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ جب چغل خور ہمیں کوئی بات کہے تو ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ہمارے ذہن میں غلط فہمی یا بیجا شک نہیں ہونا چاہیے۔ چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ ہمیں ہر وقت چاہیے کہ ہم چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کریں۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ جب آپ کے سامنے پیارے بچوں کوئی چغل خوری کرے، کسی کی چغلی کھائے، تو ہمیں اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ بہت نفرت والا کام ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ برا کام ہے، اسے آپ باز آ جاؤ، کیونکہ چغل خوری جو ہے یہ بہت برا اور بڑا عیب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو کلاس جس میں ہم نے گفتگو کے آداب کے آخری سبق جو ہے وہ پڑھا، آخری دو تین پیراگراف پڑھے، تو مجھے امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں نیا سبق لے کر، جب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔